بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ اور دردناک شہادت کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ تسلیم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اسلامی سلطنتوں اور ممالک کی جانب اپنی بیعت لینے کے لیے اپنے الچی روانہ کیے تاکہ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کیا جائے اور تمام علاقے ان کی زیر نگرانی آ جائیں اور اسلامی سلطنت کے نظام کو اور دیگر معاملات کو چلانے میں آسانی ہو سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا پروانہ امیر شام حضرت امیر معاویہ کے پاس پیش کیا گیا، جو کہ کچھ یوں تھا کہ میری بیعت ایک عمومی بیعت ہے جس میں تمام مسلمان شامل ہیں، چاہے بیعت کے وقت مدینہ میں حاضر ہوں یا بصرہ اور شام یا دوسرے شہروں میں ہوں۔ تم نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھ پر عثمان کے قتل کی تہمت لگانے کے ذریعے میری بیعت سے کنارہ کر سکو گے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک تو عثمان کو میں نے قتل نہیں کیا تاکہ مجھ پر کوئی قصاص لازم ہو، دوسری بات عثمان کی ورثہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تم سے زیادہ سزاور ہیں، اور تم خود ان افراد میں سے ہو جو عثمان کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور جس وقت انہوں نے تم سے مدد کی درخواست کی تو تم نے ان کی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جنگ جمل کے بعد امام علی کوفہ میں مستقر ہوئے اور معاویہ کو اپنی اطاعت پر قانع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب امام علی کو یہ یقین ہو گیا کہ معاویہ آپ کی بیعت اور اطاعت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کوفہ کے سرکردگان نے بھی شام کے ساتھ جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کا عندیہ دیا، تو آپ نے ایک خطبے کے ذریعے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی، اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میدان جنگ میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کرنے اور ان کے خلاف میدان جنگ میں نکلنے کا مشورہ دینے والے لوگ کون تھے؟ امام ترمذی اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک ٹوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کی مرمت کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے، اور باقی تینوں اصحاب یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آگے چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنے جوتے مرمت کرتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر بے حد پیار آیا اور فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جیسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرکین سے اور کافروں سے قتال کرتا ہوں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ میرا ایک صحابی مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح قتال کرے گا، اور وہ اس حالت میں قتال کرے گا کہ وہ حق پر ہوگا۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بخت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ہونے کی گواہی اور پیش گوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی حیات مبارکہ میں ہی دے چکے تھے، اور پھر حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات پر تصدیق مہر ثبت کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر ساتھی جن میں صحابہ کرام اجمعین بھی شامل تھے، جیسا کہ سیدنا طلحہ، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابی شامل تھے، لیکن وہ سب مشرکین یا کافر نہیں تھے بلکہ وہ حق سے دور تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہونے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی فرمائیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ میں قتل ہونے والے مسلمان چاہے وہ میرے لشکر سے ہیں یا دوسرے لشکر سے، وہ جنتی ہیں۔ تاریخ ابن کثیر کے مصنف لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع تھا
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خلیفہ وقت تھے جب ان کو شہید کیا گیا، ناحق شہید کیا گیا۔ اس وقت وہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین تھے، چنانچہ خلیفہ وقت کی شہادت کا بدلہ لینا بے حد ضروری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کے حامی تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینا بے حد ضروری ہے، لیکن بلوائیوں اور باغیوں اور منافقین نے اس طرح سے اسلامی سلطنت پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاتلین عثمان تک پہنچنے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ محترم ناظرین، اور ایسے ہی حالات میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مسلمانوں کی طاقت اور ان کے اتحاد کی ضرورت تھی، تو بہت سے مسلمان اور بہت سے جید اور مشہور صحابہ اکرام علیہ اجمعین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ منافقین اپنی چالوں میں کامیاب ہو چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کی جو سازش اور منصوبہ انہوں نے بنایا تھا وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے جا رہے تھے، جو کہ منافقین کا درینہ خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس پر جلتی پر تیل کا کام یہ ہوا کہ سیدنا طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں بات کی اور ان کے سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے کے بارے میں بات کی، تو ان تینوں مقدس ہستیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کیا۔ محترم ساتھیو، ان تینوں ہستیوں کی قدر و منزلت ان کے صحابی ہونے پر ذرا بھی شک نہیں، نہ ہی ان کی نیت خراب تھی۔ ان کا یہ عمل بدنیتی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، کیونکہ منافقین نے اپنی چالوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین دندناتے پھر رہے تھے، ان کو دندناتا پھرتے دیکھ کر اور مسلمانوں کا خون کھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عام مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی سلطنت کے دیگر معاملات میں مشاورت دینے والے لوگوں میں مشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص اور زیاد بن سمیہ تھے، جو امیر معاویہ کو ہر قدم پر رہنمائی اور مشاورت فراہم کیا کرتے تھے۔ بلکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی جانشینی کا مشورہ بھی دیا تھا۔ لیکن امام باقر اور ابن کثیر اس بات سے متفق ہیں، بلکہ دیگر مورخین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کی جانشینی کا یہ مشورہ ان سے قبول کرنا اور ان کا یہ مشورہ دینا بدنیتی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مسلمانوں کے درمیان پھیلتے ہوئے دنگا فساد اور فتنوں کے پیش نظر یہ مشورہ دیا تاکہ مسلمان پھر دوبارہ خلافت کے لیے ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹتے رہیں، بلکہ جب ایک امیر مقرر ہو چکا ہوگا تو سب اس کی اطاعت کریں گے۔ یہی تینوں اصحاب سیاسی معاملات اور انتظامی امور میں ان کے دست و بازو تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف عرب قبائل مثلا یمنی اور عدنانیوں میں اس طرح توازن قائم رکھا کہ ان کی قبائلی عصبیتیں دبی رہیں اور انہیں دونوں قبیلوں کا عملی تعاون حاصل رہا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں مشیر بے حد دور اندیش، زیرک اور دانا تھے۔ امام حاجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ دونوں ہی جنگ نہ چاہتے تھے۔ عمر بن عاص نے دونوں جانب کے مقتولین کو دیکھا تو انہیں اتنا دکھ ہوا کہ وہ رو پڑے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ کی اجازت سے سیدنا علی کو صلح کی دعوت دی، اور یہ ایک نہایت ہی پرخلوص اقدام تھا، اور حضرت علی نے اس خلوص کا جواب خلوص سے دیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفین کے میدان میں اترے اور یہاں کئی دن تک ہم نے جنگ کی۔ ہمارے مابین مقتولین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور گھوڑے بھی زخمی ہوئے۔ مولا علی نے عمر بن عاص کو پیغام بھیجا کہ مقتولین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جنگ بندی کی جائے تاکہ مقتولین کو دفن کر لیں، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد دونوں جانب کے لوگ آپس میں گھل مل گئے۔ حضرت علی کی سپہ کا ایک شخص جو شدت پسندی کی جانب مائل تھا،
اسے اس کے کیمپ میں مار دیا گیا اور اس کی لاش یہاں سے نکال دی گئی۔ عمر اس خندق جہاں مقتولین کو دفن کیا جا رہا تھا اس کے دروازے پر بیٹھے تھے اور دونوں فریقوں کے مقتولین کی تعداد ان سے مخفی نہ تھی۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی لاش لائے گی جو حضرت معاویہ کے کیمپ میں قتل کیا گیا تھا۔ عمر بن عاص یہ دیکھ کر رو پڑے اور بولے یہ شخص مجتہد تھا، بہت پرہیزگار تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر سختی سے کاربند تھے مگر مارے گئے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔